اور مبارک صاحب، اگر قرآن میں وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ ثابت نہیں ہے، اور حدیث کہہ رہی آئے، تو پھر وہ تو حدیث غلط ہوگی نا۔ فوت ہوا شخص کس طرح آئے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، اور حدیث کہہ رہی کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو یہ تو پھر حدیث غلط ہوئی نا اصولاً۔ اور میرا صاحب کا یہی اصول ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے معارض نہیں ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہ تو قرآن کے معارض ہوئی نا یہ حدیث، اس کا کیا پھر آپ کس طرح اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے؟ آپ یہ بتائیں ذرا پلیز۔ جی ابو راؤ صاحب، بات یہ ہے کہ نبیوں کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ پہلی امتوں میں نبیوں کی بھی پہلی بھی پیش گوئیاں کی گئیں، ٹھیک ہے۔ یہود جو ہے آہستہ کے ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو آسمان پر چڑھا ہوا ہے، وہ آئے گا تو ہم مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں ہی وہ آنے والا ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اگر ماننا ہے تو مانو، چاہے تو انکار کر دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ ایک احمد نبی آئے گا جس کو مان لینا۔ وہ کہتے ہیں آمد نے آنا تھا، یہ محمد آ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا پھر اس کو بھی غلط مان لیں؟ اسی طرح یہ پیش گوئی ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ویسے ہی ایک مسیح نے آنا ہے جس کا خود اللہ کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اس کی بے شمار نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ کو اصل میں ملا نے جو پڑھا دیا ہوا ہے آپ کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے، بچپن سے جو عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر قرآن نے فوت شدہ قرار دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کی جگہ پہ اسی کی صفات کا حامل جو ہے وہ آئے گا۔ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ جناب آپ نے میرا خیال میری آڈیو پوری سنی نہیں ہے۔ یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو بات آپ کے ذہن میں پھنسی ہوتی ہے آپ بس صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں، اگلے کی بات کو بالکل نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے پہلے انبیاء نے آنے والے رسول کی نبی کی پیش گوئیاں کی، بالکل ویسے ہی یہ بھی پیش گوئی تھی، نہ وہ نام کے ساتھ آئے اور نہ ہی یہ وہ نام کے ساتھ آئے اور نہ ہی اس جسم کے ساتھ، پہلے جسم کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر پہلے انبیاء نے مثال چھوڑی ہے ہمارے سامنے، تو پھر اس نبی کے بارے میں آپ وہ مثال کو کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ایلیہ علیہ السلام کا آج تک انتظار کیا جا رہا ہے، حضرت بودھا علیہ السلام کا آج تک انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہندو ہیں وہ اپنے حضرت کرشنا علیہ السلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ہر قوم اپنے نبی کا انتظار کر رہی ہے، کہتے ہیں وہی آئے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ بالکل اسی طرح آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں وہ عیسیٰ ہی جو جسم سمیت آئیں گے، تو جسم سمیت اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ فوت ہو گئے۔ اب ان کی صفات پر آئے گا کوئی جو بھی آئے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ لازم پورا ہونا، اس کی صفات ہوں گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کی تعلیم کیا تھی کہ ظلم اور تشدد نہیں کرنا، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا آگے کر دینا۔ ہزاروں قسم کی مثالیں موجود ہیں ان کی تعلیم کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ ٹھنڈے دل سے پہلے جا کے پہلے انبیاء کی تاریخ پڑھیں۔ ارے بھائی، پہلے انبیاء کے تو جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا وہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا۔ پہلے انبیاء کی شریعت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہمارے لیے تا قیامت۔ ہدی للناس قرآن جو ہے نا قیامت تک ہے۔ اب شریعت جب مکمل ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا۔ آپ یہ کہاں سے لے آ رہے ہیں کہ اس صفت پہ وہ دوسرا شخص آئے گا؟ یہ آپ نے کہاں سے لے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم نہیں آنا ہے نا، چاہے فوت بھی ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیں گے۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صفات پہ دوسرا کوئی شخص آئے گا، یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ یہ ہماری شریعت میں تو نہیں ہے۔ اگر پہلے انبیاء کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی شریعت ہی، ان کے وہ شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ان کا جو ذکر ہے قرآن میں اس پر ہمارا ایمان ہے، بس خبر ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے ایمان جو ہے وہ ہماری شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، جو توحید کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمارا ایمان وہی ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے. سمجھے؟ تو باقی یہ ہے کہ کسی کو نیا نبی بنانے کے لیے ہم نے کوئی مثال پرانے انبیاء کی نہیں لینی ہے، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینی ہے، انہی کا حکم ہم نے ماننا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صفات پہ آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کہا کہ صفات پہ کوئی شخص آئے گا؟ یہ تو بتائیں صفات کا ذکر کہاں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو ذرا واضح کریں. تو پھر اگر آپ کی شریعت مکمل ہو گئی، آپ کا فارمولہ یہی ہے، آپ کا معیار یہی ہے، آپ کا قانون یہ ہے، تو پہلے انبیاء کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں ایمان لاتے ہو پہلے انبیاء پر؟ چھوڑ دو ان کو، بولو ہم نہیں مانتے، ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کو مانتے ہیں، دیٹس اٹ. قرآن آ گیا، مکمل ہو گئی ہر چیز. قرآن آ گیا، مکمل ہو گیا، پھر بھی بنی اسرائیل کا نبی آئے گا، وہ آپ کو قرآن پڑھائے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ وہ خدا کے بندے، بجائے بحث برائے بحث سیر ٹھونسی جانا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے انبیاء نے جو پیشگوئیاں کی تھیں، بالکل اسی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشگوئی کی ہے. جب پہلے انبیاء کی جس طرح پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پیشگوئی کیوں نہیں پوری ہو سکتی، یا کیوں اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں آپ؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، کیوں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ؟ حد ہو گئی آپ لوگوں کی یار، ہٹ درمی کی. جی، پہلے انبیاء پر ہمیں ایمان ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سب پر ایمان ہے ہمارا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے، سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. کسی کا اگر انکار کریں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. مگر ان کی شریعت، ان کا اصول، جو بھی انہوں نے بنایا، جو بھی آپ کہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے پیشن گوئی کی، اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے مان لی. عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، ان کے بعد احمد آئیں گے، وہ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے مان لیا. ماننا واجب ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، باقی تو آپ مطلب نکال رہے ہیں نا، ایلیا نے، فلاں نے، اور اسرائیلیہ سے لے کے بائبل سے لے کے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اب اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، قرآن آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی صفات لے کر آئے گا، تو یہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کلیئر ہمیں بتائے نا، دین جو ہے نا واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدہ جو ہے، توحید عقیدہ جو ہے، غرۃ محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، یہ اتنا واضح ہے کہ اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہے جیسا دن ہے، کوئی غموض اس میں نہیں ہے، کوئی گجارت نہیں ہے کوئی اس میں. ٹھیک ہے، یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو وہ ہوگا، ضرور ہوگا، اس طرح لازمی ہوگا، یہ نہیں ہے. بتائیں ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہمیں کہا ہے کہ اسی صفات کے دوسرا شخص آئے گا؟ یہ بتائیں ذرا پلیز. اچھا، ان پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، ان پر ایمان آپ کا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان صرف یہ ہے کہ ان کو آپ نے نبی مان لیا، اور جو انہوں نے کہا وہ نہیں مانا. یہ کون سا ایمان ہے جناب؟ جو انہوں نے باتیں کی، جو انہوں نے تعلیم دی، وہ آپ پر فرض نہیں ہے ماننا. تو پھر ایمان کیسا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا ایمان ہے جو صرف یہ کہتا ہاں یہ فلانا بندہ نبی ہے، وہ دی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو نہیں ماننا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو پہلے انبیاء نے فرمایا ہے، کیا وہ قانون نہیں ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے؟ جو پیش گوئیاں پہلے انبیاء نے کی ہیں، کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی پیش گوئیاں؟ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی احمد نبی آیا، ہم نے مان لیا، عیسائیوں نے کیوں نہیں مانا؟ بتائیں ذرا، کیا اعتراض ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد نبی کی پیشگوئی کی تھی، یہ محمد آ گیا، ہم نہیں مانیں گے اس کو جب تک احمد نہیں آئے گا. بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے انکار کی وجہ بیان کی ہے. تو پھر آپ کیا کریں؟ منکر ہمیشہ انکار اسی طرح ہی کرتا ہے کہ وہ لفظوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے، نہ کہ قرآن کے اصولوں کے مطابق جو آیا ہوتا ہے، جو نبی آتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب تو شریعت مکمل ہوگی، قرآن ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ہر طرح کی مثال اس میں بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس سے فیصلہ نہ کرے وہ فاجر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے.
اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری عقلیں جو ہیں جو ہم سمجھے ہیں مرزا صاحب کی تحریروں سے اس سے ہم فیصلہ کریں گے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے جو ہم سمجھے ہیں ہم ان اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ کہ پہلے انبیاء نے جو سنت چھوڑی ہے، جو طریقہ چھوڑا ہے، اس کو ہم کبھی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا طریقہ اور رویہ ہے. اور جناب مبارک صاحب، پہلے انبیاء کی تعلیم ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تعلیم صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ماننا ہے، اسی کا ہم سے سوال ہوگا. پہلے انبیاء کی تعلیم کیا تھی، کیا پیشنگیاں تھی، ہمیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. سمجھے؟ ہم جو ہے نا قابل مواخذ صرف شریعت محمدی کے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس پہ ہم نے عمل کیا نہیں کیا. اور عقل سے تو آپ کام لے رہے ہیں نا، عقل آپ دوڑا رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صفت پہ شخص آنا ہے، وہ بتائیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں کہا ہے؟ شریعت محمدی میں یہ کہاں آیا ہے کہ کسی صفت پہ دوسرا شخص آ جائے گا؟ یہ کہاں ہے؟ اگر واضح کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بتائیں ہمیں، تاکہ ہم اس کو مانیں، فالو کریں. باقی عیسائی نے نہیں مانا تو اسی لوگ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، وہ الگ موضوع بن جائے گا. سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آگے، پھر آپ کہیں گے مردہ شخص کیسے آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا ہے تو وہی انہوں نے آنا ہی ہے. مگر آپ لوگ عقل دوڑا رہے ہیں نا کہ اس صفات پہ آنا ہے کسی اور شخص کو، تو یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گزشتہ انبیاء کی تعلیم یا شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے خبر ہے بس. سمجھے؟ یہ بات ہے. تو دلیل بتائیں، شرعی کو دلیل بتائیں کہ اس صفات پہ جو ہے نا دوسرا شخص آئے گا، وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بن کر آ گئے ہیں. یہ بتائیں ذرا پلیز. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہاں جی، یہ وہ بیچارے بدبخت لوگ ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے چکر میں یہ کتنا بھی جھوٹ ہو ان کے لیے کم ہے. اب یہ اس ایلیا نبی کی بات کر رہے ہیں جو بائبل میں جس کا ذکر ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ عیسیٰ کی انجیل کے آثار جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں، اور باقی انجیل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا رتی برابر بھی عقیدہ اعتبار نہیں ہے. تو اب یہ مربی صاحب جو تھے، یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے بائبل کی طرف لپک رہے ہیں. جی زبردست حضرت، بہت بہت عمدہ. بھائی یہ تو آپ نے فلسفہ جھاڑا نا. جب ہمیں قرآن اور حدیث آ گئی، شریعت آ گئی، تو اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس کی کرائٹیریا خود مرزا صاحب نے بتا دی ہے کہ جو حدیث قرآن کی معارض ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث سیدھی سیدھی قرآن کی معارض ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوت شدہ شخص کے آنا ہے تو اس کی صفات پہ آنا لازمی آنا ہے، تو یہ لازمی کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ تو آپ پھر شریع قانون بتا رہے ہیں نا. اور یہ عقیدہ ہو گیا نا، یعنی اس لازمی کر دیتے ہیں، اس شخص کو ماننا واجب ہے نا. تو یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سمجھے؟ یہ دلیل تو بتائے نا ہمیں. باقی یہ فلسفہ نہ جھاڑے کہ حضرت موسیٰ کے بعد یہ آیا وہ آیا، فلاں پیشنگوں کے فلاں پیشنگوں کے. نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. قرآن ہے ہمارے پاس، حدیث ہے، اس کے مطابق قانون بنائے گئے ہیں، رولز اور ریگولیشن بنائی گئی ہیں. عقیدہ جو ہے نا صاف واضح ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے، یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بتائیں ذرا پلیز. جی اماد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ٹیکس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ ٹیکس ڈیلیٹ کر دینے چاہیے. ان کو کہنا چاہیے آڈیو میں بات کرو. یہ دیکھیں اس نے جو آڈیوز کی ہم نے سن لی ہیں. جس طرح زاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پہلی آڈیو پہ لاجواب کر دیا تھا کہ یہ بات تم نے جو گھڑی ہے یہ کہاں سے گھڑی، اس کی دلیل کہاں ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ اس کے رنگ میں کوئی بندہ آئے گا. اس کے لیے تو نص چاہیے عقیدے کے لیے. لیکن یہ دلیل اس کو اثر کرتی جس کے اندر کوئی وہ مادہ موجود ہو. بندے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، میرا ایک یار کہا کرتا تھا، بندے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ نہ ہو پھر بندے کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا، بات سنتے ہیں اس کی کہ وہ ایک آڈیو میں بات کر رہا تھا جو آپ سے شاید مس ہو گئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی.
हाँ जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है क्या कि एक अहमद नबी आएगा जिसको मान लेना। हाँ वो कहते हैं अहमद ने आना था, ये मोहम्मद आ गया। ठीक है, तो क्या फिर इसको भी गलत मान ले? हाँ गलत माने ना, है ही गलत। ईसाई ठीक कहते हैं कि अहमद नाम का नबी आना था, ये मोहम्मद आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कैसे माने? ईसाई सच्चे बात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने ना मानी, कुरान करीम को सुनकर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। फिर ये 2023 के फरवरी के महीने में ये दो मिर्जाई थे, वो गए एक ईसाई को मनाने। एक का नाम था खालिद और एक का नाम था मीर लतीफ। ये दो मिर्जाई मिलके गए एक ईसाई को कायल करने, जोसेफ मसीह को, और कहने लगे देखो वो अहमद नाम का नबी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, उनका तो नाम ही अहमद नहीं था। अहमद नाम हमारे नबी का है जो कादियन में पैदा हुआ है। उसने जोसेफ ने बतेरा कहा भाई तुम्हारे नबी का नाम तो गुलाम अहमद है। नहीं नहीं नहीं, गुलाम तो उनका फैमिली नेम है, असल उनका नाम अहमद है, हमारे मिर्जा साहब का नाम अहमद है। इसकी पेश गोई थी जो कुरान करीम ने जिक्र किया ना कि इंजील में जिक्र है अहमद नाम का नबी आएगा, ये है वो नबी। वो जोसेफ लठ लेके पीछे लग गया, ये दोनों मिर्जाई वहां से जूते कपड़े छोड़ के भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी, मिर्जाई गए मनाने अपनी मनवाने कि चलो उनकी नहीं मानी हमारी मान लो। नहीं मानते भाई, ईसाई नहीं मानते, बंदा क्या करे। तुमने पूरी कोशिश नहीं की कि वो उनका तो नाम ही अहमद नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ही अहमद नहीं था। मिर्जाई कहते हैं अहमद नाम गुलाम अहमद कादियानी का है। तो आपने कोशिश करके देख नहीं लिया, ईसाइयों से क्या जूते कपड़े छोड़ के नहीं भाग गए? दो मिर्जाई थे, वो कल्ला था ईसाई, नस गए भैड़े कपड़े जुतियां छड़ के। अहमदहू वसल्ली अला रसूलिल करीम। देखो ये मुबारक मरज़ई, वो हमारे मोहतरम बैजुल्लाह साहब कह रहे थे मोची, तो कितनी अजीब और हैरत अंगेज बात है। सोशल मीडिया ने तो यकीन कीजिए मिर्जाइयों की वो चीजें सामने रख दी हैं, जैसे गटर उबलता है ना तो उससे अंदर से कई किस्म के कीड़े बाहर आते हैं। ये इनका मुंह एक गटर बन चुका है और उसके मुंह से फिर गंद बाहर आता है। देखो ये पूरी उम्मत का मुसल्लमा और मुतफिका मसला है, शरीयत का सिखाया हुआ। पूरी उम्मत इस पर कारबंद है कि पहले नबियों की हम तस्दीक करते हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, लेकिन इताअत सिर्फ हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। शाफ़े माशर, शाफ़े रोज जज़ा जो हमारे मुर्शद पाक हैं वो हमारे लिए मुता है। ये मुत्तफिका मसला है। अब देखो कितनी हैरत अंगेज बात कह रहा है, आप उस पर ईमान लाते तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? भाई हमें शरीयत ने कहा है कि जो उनकी बात शरीयत के मुताबिक है वो हम मानते हैं, और जो उनकी बात हम शरीयत मोहम्मद के मतलब मुताबिक नहीं है वो हम नहीं मानते। जैसे कुरान में वाज़े चौथे पारे में मौजूद है कि दो बहनें एक खामद के तहत रह सकती थी, लेकिन अब नहीं है। तो अजीब बात है। आज ये भी मैं सुन के हैरान रह गया हूँ इन मिर्जाइयों का ये अकीदा कि पहले नबियों की इताअत भी करनी है, उनकी बातें को तस्लीम करना है, उनकी शरीयत को मानना है। बस इससे बड़े फी ज़लाल बईद क्या हो सकता है? नहीं मोहतरम कारी साहब, वो ये नहीं चाहता, मिर्जाई ये नहीं चाहता कि पिछले नबियों की सारी शरीयतों को मान लिया जाए। वो चाहता है कि जो हमारे अकीदे की बुनियाद है जिन बातों पर, वो उस शरीयत की बातें भले वो मुहर्रफ और मुबद्दल कुतब हैं, वो वहां से लेकर आप कबूल कर लें। ये जो वाकया सुना रहा था ना कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा एलिया की तरफ, यूहन्ना की तरफ इशारा करके कि यही एलिया है, मानना है मान लो, नहीं मानना ना मानो। ये बात वो इंजील से सुना तो रहा है, लेकिन अब हम इस बात की कोई तस्दीक कर सकते हैं? मुसलमान जो साबका कुतब की बातें हैं उनकी हम तस्दीक नहीं कर सकते जब तक उनकी तस्दीक कुरान और हदीस से ना हो। कुरान और हदीस से जिस बात की तस्दीक नहीं हो सकती उस पर इनका अकीदा है।
کہ انبیاء کے متعلق پیش گوئیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں. انبیاء کے کہتے ہیں یہ دیکھو میں ہوں تمہاری پیش گوئی کا مصداق، یہ بندہ ہے تمہاری پیش گوئی کا مصداق. وہ بندے کہتے ہیں بھئی پیش گوئی تو اور طرح کی تھی، تو بندہ اور طرح کا پیش کر رہا ہے. یہ مرزائی عقیدہ ہے. صحیح بات آپ فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے سارا گٹر ہی ابال دیتا ہے. نہیں ہے ہی ایسے بات قاری صاحب، وہ جو 72 کا رٹ لگائے رکھتے ہیں نا سارا دن مرزائی، ان سے بلا پوچھیں بھائی 72 کی کیا دلیل ہے کہ یہ 72 فرقے ہیں اور تم 73واں ہو. وہ اخبار کی خبر ہے. جس دن مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا نا اسمبلی میں، دوسرے دن نوائے وقت اخبار میں کوئی اس طرح کی سرخی لگی ہوئی تھی کہ 72 فرقوں نے مل کر ایک فرقے کو کافر قرار دے دیا. اس طرح کے کوئی الفاظ تھے. واللہ عالم انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے یا واقعتاً، ظاہر ہے میری عمر تو 2 سال تھی، میں نے اخبار تو نہیں پڑھی جو نیٹ سے دستیاب ہے، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں نا صحیح یا غلط. لیکن دیکھیے میں نے ایک اخبار کا ٹکڑا، اس میں لکھا ہوا تھا، نوائے وقت کی وہ خبر تھی کہ 72 فرقوں نے مل کر ایک فرقے کو کافر قرار دے دیا. یہ ہے ان کی دلیل. میں نے پوچھا بھی اسمبلی میں وہ کون سے 72 فرقے تھے؟ کوئی جواب نہیں. بس نوائے وقت نے کہہ دیا. اخبار جب اخبار کے بندہ تو بات ٹھیک ہی ہو سی. یہ ان کی دلیلیں ہیں. باقی اہل کتاب کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے کہ آپ ان کی روایات بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ ان کے لیے قرآن اور حدیث میں تائید موجود ہو. قرآن اور حدیث میں وہ بات موجود ہو تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اہل کتاب. ورنہ انجیل میں، تورات میں، زبور میں کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیل شدہ بات نہیں ہے بلکہ اوریجنل ہے، اصلی ہے؟ کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن ان کے لیے وہ ایسے ہے جیسے قرآن کی نص ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. مرزائیوں کے لیے وہ واقعہ ایلیا والا، یہ خود مرزا غلام احمد نے بھی لکھا اور جگہ جگہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یوحنا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی ایلیا ماننا ہے مان لو. حالانکہ یہ کوئی بات ہے جو مسلمان مان لے گا. انجیل میں اگر یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے تو ہم تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن ان کے لیے وہ ایسے ہے جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے نص قرآن ہوتی ہے.